بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، چوکیدار کرمدین اپنی سائیکل پر گوشت کی چند تھالیاں لٹکائے تیز تیز پیڈل مارتے ہوئے اپنی دھن میں جا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر خوشی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ اس نے ایک غریب محلے میں جا کر ایک دروازے کے سامنے سائیکل روکی اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ کچھ دیر بعد اندر سے آواز آئی، جی کون؟ اس نے جواباً بلند آواز سے کہا، باجی میں ہوں کرمدین چوکیدار۔ اس کی آواز سنتے ہی فوراً دروازہ کھل گیا اور ایک عورت اپنے پلو سے چہرہ ڈھانپے ہوئے اس کے سامنے آئی۔ کرمدین نے نگاہیں جھکاتے ہوئے بڑے احترام سے اس کے ساتھ سلام لیا اور عید کی مبارکبادی حال احوال پوچھنے کے بعد ایک گوشت کا پیکٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، لیں باجی یہ آپ کا حصہ ہے۔ گوشت لینے کے بعد اس عورت نے جواب دیا، کرمدین میں تیرا شکریہ ادا نہیں کر سکتی، بس اللہ کے سامنے اپنی بچیوں کی یتیمی پیش کر کے تیرے لیے ہمیشہ خیر کی دعا مانگتی رہتی ہوں۔ یہ سنتے ہی کرمدین کی آنکھیں بھی بھیگ گئی۔ اس نے فوراً چہرہ دوسری طرف کرتے ہوئے کہا، دیکھو بہن ایسے نہ کہا کر، میں نے تمہیں کتنی بار منع کیا ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ تو میری بہنوں کی طرح ہے اور تیری بچیاں مجھے اپنی اولاد سے زیادہ عزیز ہیں۔ اچھا میں اب چلتا ہوں، مجھے اور گھروں میں بھی ان کا حصہ پہنچانا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اس خاتون کا جواب دیے بغیر سائیکل پہ بیٹھا اور آگے بڑھ گیا۔ یہ حاکم علی کا گھر تھا اور یہ خاتون حاکم علی کی بیوہ تھی۔ کرمدین چوکیدار اور حاکم علی مالی دونوں ایک بڑے سیٹ کے گھر میں کام کرتے تھے۔ ان دونوں میں کوئی اچھا تعلق نہیں تھا، بس آتے جاتے حال احوال پوچھ لیا کرتے تھے۔ ان دونوں میں غریبی کے علاوہ ایک بات اور مشترک تھی کہ دونوں کی چار بیٹیاں ہی تھیں اور بیٹا کوئی نہیں تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حاکم علی کام پر نہیں آیا۔ یوں تو وہ پہلے بھی چھٹی کر لیا کرتا تھا، لیکن اب شاید سیٹھ صاحب کے گھر کچھ مہمان آنے تھے، اس لیے سیٹھ صاحب نے کرمدین چوکیدار کو حاکم علی مالی کا پتہ کرنے اس کے گھر بھیج دیا۔ کرمدین چوکیدار اس کے گھر پہنچا تو اس کے گھر گویا قیامت صغریٰ قائم تھی۔ حاکم علی مالی کی بیوی اور اس کی بیٹیاں داڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ حاکم علی مالی رات کو سویا اور صبح اٹھا ہی نہیں۔ وہ اپنی بیوی اور بیٹیوں کو اس دنیا کے رحم و کرم پر چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سو چکا تھا۔ کرمدین بیچارہ خود بھی بہت غریب تھا اور بال بچے دار بھی، لیکن اس دن کے بعد ہر چھوٹی بڑی عید پر کوئی نہ کوئی چیز اور گوشت وغیرہ ان کے گھر پہنچا دیا کرتا تھا۔ کرمدین جب پہلی دفعہ ان کے گھر گوشت لے کر گیا تو اس کی بیوی نے روتے ہوئے کہا، کرمدین اللہ تیرا بھلا کرے، آج 1.5-2 سال کے بعد میرے بچے گوشت کھائیں گے۔ یہ بات سنتے ہی اس کے دل پر خنجر چل گئے۔ وہ دن تھا اور آج کا دن وہ فقتاً فوقتاً ان کی اور ایسے 4-5 گھروں کی مدد کرتا رہتا تھا۔ باقی گھروں میں بھی گوشت کی سیلیاں پہنچا کر جب وہ واپس پلٹا تو کافی دیر ہو چکی تھی۔ اس نے سائیکل پلٹی اور اپنے گھر کی راہ پکڑ لی۔ جیسے جیسے اس کا گھر قریب آ رہا تھا، اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار بڑھتے جا رہے تھے۔ راستے میں وہ ایک نلکے کے پاس رک گیا۔ اس نے ایک کپڑا گیلا کیا اور اپنے سائیکل پر لگے گوشت اور خون کے نشان کو صاف کرنے لگا۔ وہ شاید یہ نشانات اپنے گھر والوں سے چھپانا چاہتا تھا۔ پھر وہ اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ یہ اس کا ہر سال کا معمول تھا کہ وہ صبح سویرے اپنے پرانے دھلے ہوئے کپڑے پہن کر عید کی نماز پڑھنے اپنی کچی بستی سے بہت دور شہر کے سب سے بڑے محلے میں جاتا اور عید کی نماز کے بعد لوگوں کے گھروں سے گوشت جمع کرنا شروع کر دیتا۔ وہ خود تو بہت خوددار انسان تھا، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا اس کے لیے مر جانے کے برابر تھا، لیکن حاکم علی مالی کی بیوی اور بچوں کی خاطر وہ یہ کام بھی کر گزرتا۔ وہ دوپہر تک گوشت جمع کرتا اور دوپہر کے بعد ان گھروں میں جا کر گوشت دے آتا۔ وہ لوگ یہی سمجھتے کہ کرمدین کی اپنی قربانی ہوتی ہے، اور واقعی یہ کرمدین کی قربانی ہی تھی۔ وہ عزت نفس اور خودداری کے گلے پر چھری پھیر کر لوگوں کے سامنے دامن پھیلا کر گوشت اکٹھا کیا کرتا تھا، اور ظاہر ہے اس کے علاوہ اس سے بڑی اور کیا قربانی ہو سکتی تھی۔ پورے سال کے بعد گوشت کا منہ دیکھنے والے خود نہیں جانتے تھے
کہ کرم دین کے گھر والے تو سال کے بعد بھی گوشت کا منہ نہیں دیکھتے۔ کئی بار کرم دین کا دل چاہا کہ وہ ایک تھیلی اپنے گھر بھی لے جائے، لیکن اس کا ضمیر ہر بار اس کے آڑے آ جاتا اور اپنے بچوں کو یہ گوشت چاہتے ہوئے بھی نہ کھلا پاتا۔ کرم دین کی بستی قریب آ چکی تھی۔ اس نے اپنی آنکھوں کی نمی کو لوگوں کی نظروں سے بچا کر صاف کیا اور اپنے چہرے کے غموں کو مصنوعی خوشی سے چھپاتے ہوئے اپنی گلی کی طرف مڑ گیا۔ اب اس کے سامنے اپنے گھر کا دروازہ موجود تھا، جس کے اس طرف غربت کا لبادہ اوڑے اس کی بیوی اور بیٹیاں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کرم دین نے کچھ لمحے سوچنے کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس کی چھوٹی بیٹی نے دروازے کے سوراخ میں سے اپنے باپ کو دیکھ کر دروازہ کھول دیا۔ کرم دین سر جھکائے ہوئے اپنے گھر میں داخل ہو گیا۔ کرم دین نے اونچی آواز سے سب کو سلام کیا اور آگے بڑھ کر دیکھا اور وہ حیران رہ گیا کہ اس کے گھر کے بیچوں بیچ کھانے پکانے کے سامان کا ڈھیر لگا ہوا تھا اور ساتھ ہی ایک تھیلے میں اچھا خاصا گوشت بھی پڑا ہوا تھا۔ کرم دین نے حیرت سے اسے دیکھا اور اپنی بیوی سے کہا، یہ سب کہاں سے آیا ہے؟ اس کی بیوی بولی، ایک بہت بڑی گاڑی میں ایک آدمی آیا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ وہ آپ کو جانتا ہے اور ساتھ ایک چٹھی بھی دے کر گیا ہے۔ میں نے سامان تو اس کے اسرار پر رکھ لیا، لیکن آپ ہی کا انتظار کر رہی تھی، اور ساتھ ہی ایک لفافہ کرم دین کی طرف بڑھا دیا۔ کرم دین نے لفافہ کھولا اور اس میں موجود چٹھی نکالی اور پڑھنے لگ گیا۔ چٹھی میں سلام دعا کے بعد لکھا تھا، یار کرمے، میں تجھے ایک عام سا بندہ سمجھتا تھا، لیکن تو بہت بڑا آدمی نکلا، اتنا بڑا کہ تمہارے سامنے مجھے اپنا آپ بہت چھوٹا محسوس ہونے لگا۔ مجھے تیرے بارے میں کچھ باتیں کہیں سے پتہ چلی تھی اور آج میں نے سارا دن تیرا پیچھا کیا اور حاکم علی مالک کے گھر تک پہنچا اور وہاں سے مجھے تیرے بارے میں باقی سب پتہ چل گیا، اور جب میں تیرے گھر آیا تو پتہ چلا کہ تیرے گھر کے حالات بھی بالکل انہی لوگوں جیسے ہیں۔ کرمے، یہ کچھ چیزیں عید کا تحفہ سمجھ کر رکھ لینا، خدا کا واسطہ ہے منع نہ کرنا۔ آج سے تیرے اور باقی 5 گھروں کا خرچ میرے ذمہ ہوا، باقی باتیں شام کو بنگلے پر کرتے ہیں، اور ہاں، آج ڈیوٹی پر ذرا جلدی آ جانا۔ خدا حافظ، من جانب تیرا سیٹھ۔ یہ چٹھی پڑھنے کے بعد کرم دین کی آنکھوں سے آنسو نکل کر چٹھی کی تحریر بگاڑ رہے تھے اور اس کی زبان پر بے اختیار اللہ کا شکر جاری تھا۔ آپ سب سے بھی گزارش ہے، مال کو جمع کرنا چھوڑ دیں، اپنے گرد و نواح پر نظر رکھیں اور فقتاً فوقتاً کسی نہ کسی بہانے سے لوگوں کی مدد کرتے رہیں۔ بے شک عقل مندوں کے لیے اس میں بہت نشانیاں ہیں۔ دوستو، آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔